اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کے حوالے سے علوم قرآن کے عنوان سے مختلف موضوعات پہ آپ کی خدمت عالیہ میں کچھ مطالب پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پچھلا پروگرام عدم تحریف قرآن کے عنوان سے ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا اور اس میں مجموعی طور پہ ہم نے اس بات کو عرض کیا تھا کہ تحریف کے 6 معانی تصور کیے جاتے ہیں عمومی طور پہ، ان میں سے 4 ایسے ہیں کہ جن کے اعتبار سے قرآن حکیم میں تحریف واقع ہوئی ہے اور اس پہ تمام مکاتب فکر متفق ہیں، مسلم ہے۔ جیسا ہم نے عرض کیا کہ تفسیر مذاہب فاسدہ والے، غلط مذاہب والے قرآن حکیم کی اپنی مرضی سے تفسیر و تعویل کرتے ہیں اور اس کو بھی تحریف کہا جاتا ہے۔ اس قسم کی تحریف جو ہے وہ قرآن حکیم میں واقع ہے۔ ایک معنی 5واں جس کو ہم نے عرض کیا کہ یہ قرآن حکیم جو ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوں کہ جو قرآن نہیں اور اضافہ اس میں آ گیا ہو۔ ایک معنی تحریف کا یہ ہے، یعنی یہ بین الدفتین قرآن حکیم جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کچھ ایسا حصہ ہے کہ جو قرآن نہیں اور قرآن میں آ گیا ہے۔ یہ اگر تحریف کا معنی کیا جائے تو متفقن علیہ، سارے مذاہب اسلامیہ اس بات کے قائل ہیں کہ اس طرح کی تحریف قرآن حکیم میں اصلاً واقع نہیں۔ 6واں معنی معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، اور اسی کے حوالے سے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارا پچھلا درس اس کے ساتھ ملا کے اگر اس کی طرف توجہ کی جائے گی تو زیادہ بہتر رہے گا۔ وہ معنی یہ ہے کہ قرآن حکیم جو بین الدفتین اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کمی ہے، زیادتی تو اصلاً نہیں ہے، یہ تو متفق ہے۔ اس میں کچھ کمی ہے، کچھ آیات یا صورتیں ایسی ہیں کہ جو اس قرآن میں درج نہیں ہیں۔ یہ وہ تحریف کا معنی ہے کہ جس میں ملت اسلامیہ کے درمیان مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اگر روایات پہ نظر کی جائے تو شیعہ روایات کے اعتبار سے بھی اور اہل سنت روایات کے اعتبار سے بھی یہ وہم ضرور ہوتا ہے کہ اس قرآن میں کچھ آیتیں موجود تھیں کہ جو اس وقت اس قرآن حکیم میں جو بین الدفتین ہمارے پاس موجود ہے، اس میں وہ موجود نہیں ہے۔ چونکہ ہمارا ہدف اور مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم قرآن حکیم کے حوالے سے کسی قسم کا بھی کوئی شک و شبہ ظاہر کرنے کی کوشش کریں، صرف ثبوت کے طور پہ ایک آدھ روایت جو ہے وہ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سیوطی نے، برادران اہل سنت کے بہت بڑے علامہ سیوطی نے لیث بن سعد سے یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے قرآن کو جمع کروایا، حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں وہ قرآن جمع ہو رہا تھا، اور جب وہ قرآن جمع کر رہے تھے تو حضرت عمر آیت رجم کو لے کے آئے، لیکن حضرت زید بن ثابت نے اس آیت رجم کو وصول
نہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر کہتے بھی رہے، اور اس کی مختلف اس آیت کے الفاظ جو ہیں وہ بھی کتابوں میں موجود ہیں کہ آیت رجم تھی کہ جو موجودہ قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے۔ صحیح بخاری کے صفحہ نمبر 8 اور صفحہ نمبر 26 پہ، صحیح مسلم کی میں بھی صفحہ نمبر 116 پہ یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح بعض شیعہ روایتوں میں بھی اس طرح کا وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہ قرآن حکیم جو ہے اس میں کچھ کمی موجود ہے، یعنی کچھ آیتیں تھیں کہ جو بوجوہ اس میں درج نہیں کی گئی۔ یہ دونوں طرف روایات جو ہیں وہ موجود ہیں۔ اس پہ چونکہ ہمارے پروگرام کا ہدف اور مقصد اختصار ہے، لہٰذا ہم ان تمام روایات کو چھوڑ رہے ہیں، اور نتیجتاً یہ گفتگو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ شیعہ علماء بھی بالاتفاق اور اہل سنت، شیعہ علماء بھی مطلب اکثریت ان کی، اور اہل سنت کی بھی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ یہ قرآن حکیم بین الدفتین جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، یہی اصل قرآن ہے۔ وہ روایات کہ جو شیعوں میں ایسی موجود ہیں کہ جو اس بات کا جو ہے وہ جن سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے، یا تو ان روایات کی تعویل کرنا پڑے گی، یا پھر یہ وہ روایات درست نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ روایات کہ جو اہل سنت کے ہاں پائی جاتی ہیں، وہ روایات جو ہیں ان کی بھی یا تو کسی نہ کسی طرح سے تعویل کرنا پڑے گی یا درست نہیں ہے۔ میں ان علماء کا بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا کہ جنہوں نے تحریف قرآن کے حوالے سے اپنی رائے دی یا عدم تحریف قرآن کے حوالے سے کہی۔ ہمارے مذہب کے مجموعاً علماء جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہی قرآن کہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہے، اس قرآن میں کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی نہیں ہے، اس لیے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن حکیم نے خود اپنی حفاظت کی، اللہ رب العزت نے اپنی اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی ہے، اور کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَقَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ۔ اللہ رب العزت نے تمہاری طرف ذکر کو نازل کیا، رسول پڑھتا ہے تم پہ اس کی آیات کو۔ اس کا مطلب یہ کہ جب اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا تو یقینی طور پہ وہی اپنے رسول کے ذریعے سے اس کی تلاوت بھی کراتا ہے، تو اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہو سکتی۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ اس پہ ذکر جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے، یا ایھا الذی، اے وہ کہ جس پہ ذکر جو ہے وہ نازل کیا ہے، انک لمجنون، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مختلف قسم کے الزامات جو ہیں وہ لگائے جاتے تھے۔ موضوع چونکہ بہت لمبا ہے اور اس پہ مختلف قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، مختلف قسم کے اعتراضات ہیں۔ جو تفصیلات دیکھنا چاہتے ہیں ان کو یقیناً بڑی کتابیں جو ہیں ان کی طرف غور کرنا چاہیے۔ ہم تو مختصر اتنا عرض کریں گے کہ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، یہ کتاب عزیز ہے، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے، نہ باطل پیچھے سے آ سکتا ہے، تنزیل من حکیم حمید، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے اس کی تنزیل ہوئی ہے۔ لہذا ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہی قرآن اصلی قرآن ہے۔ اچھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی اور زیادتی اس اعتبار سے خاص طور پہ کہ اس میں آیتیں نہیں ہیں، یہ اصلاً درست نہیں۔ ہمارا شیعہ نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ جب کہا جاتا ہے کہ تحریف اس میں وارد ہوئی ہے تو میں اپنے نقطہ نظر سے عرض کروں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
ایک قرآن ہے اور ایک میری اطرت ہے، لن یفترقا، یہ دونوں کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پہ پہنچ جائے۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم کے ساتھ اطرت کا قرار دینا اور پھر یہ کہنا کہ یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر تک میرے پاس پہنچ جائیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کے فرمان کے عین مطابق یہ قرآن اصلی صورت میں حوض کوثر تک پہنچے گا۔ لہٰذا یہ قرآن جو ہے اس میں کسی قسم کی تحریف اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی کمی ہو موجود نہیں ہے۔ یہ جو تحریف کے قائل ہیں وہ مختلف قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، مختلف قسم کے اشکالات کرتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ چونکہ ہمارا مقصد اور ہدف جو ہے وہ اختصار ہے، لیکن اس مسئلے کو بیان کرنا بھی بہت ضروری ہے، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ درس ہم یہیں پہ ختم کر کے اگلے پہ باقی چیزیں جو ہیں ان کو لے جاتے ہیں، اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ عدم تحریف قرآن پہ اس کے بعد والا درس جو ہے وہ بھی ضرور سنیں، اس میں ہم کچھ حقائق جو ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ روک رہے ہیں۔ اس پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔